السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خان صاحب کی تقریر کو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے جلسے میں یہ کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کون سے ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جنہیں یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ آرمی چیف کی تقرری کر سکیں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا نہ صرف ریئیکشن پاکستان کے طاقتور حلقوں کی طرف سے بھی آیا، ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک بیان سامنے آیا، بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امپورٹڈ حکومت نے اس کے اوپر باقاعدہ سیاست کی۔ پاکستان میں 6 ستمبر جو ایک دن گزر گیا، کابینہ کا اجلاس بلایا گیا اور اس میں اس بات کا فیصلہ کرنا تھا کہ کیا عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کیا جائے کہ انہوں نے پاکستان کے اداروں کے خلاف ہرزہ افزائی کی۔ اور وہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر ایسا کیا گیا تو یہ سیاسی انتقام ہوگا، جس میں خواجہ سعد رفیق نے ایک مین کردار ادا کیا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ سیاستدانوں کو جو غداری اور بغاوت کے جو سرٹیفکیٹ سیاستدانوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں، یہ سلسلہ رکنا چاہیے۔ ایک ڈویژن نظر آئی پاکستان کی امپورٹڈ حکومت میں شامل تمام جو کابینہ کے اراکین تھے۔ اب یہ معاملہ یہاں پہ نہیں رکا، اور یہ تصور کیا جا رہا تھا کہ خان صاحب کا جواب آنا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ ان کے اوپر ایک چارج شیٹ لگائی گئی کہ آپ نے فوجی جرنیلوں کو محب وطن نہ ہونے کا، اور بعض لوگوں کو یہ کہا، تو یہ کیا بات درست ہے اور یہ اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ صدر پاکستان عارف الوی نے بھی یہ کہا کہ اس کا باقاعدہ جواب جو ہے وہ خان صاحب خود بتا سکتے ہیں، اس کی وضاحت وہ خود کر سکتے ہیں کہ ان کا کہنے کا کیا مطلب تھا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فواد چودھری صاحب کی ایک پریس کانفرنس، اور اس میں انہوں نے اس کا پورا سیاق و سباق بھی قوم کے سامنے رکھا اور بتایا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور ان کا کہنے کا مقصد کیا تھا، کہ وہ طاقتیں جو چور ہیں، وہ لوگ جو ڈاکو ہیں جنہوں نے پاکستان کے قومی خزانے پر شب خون مارا، ڈاکے ڈالے، آپ کس طرح ان لوگوں کے حوالے ایسے امپورٹنٹ ڈیسیژن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ خان صاحب کی اگر آپ پوری کی پوری تحریک کا اور اس بیانی کا جائزہ لیں تو وہ یہ ہمیشہ ہی کہتے رہے کہ چوروں کو مسلط کیا گیا پاکستان کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہ پالیسیز لے کر آئیں گے وہ بھی امپورٹنٹ پالیسیز ہوں گی، چونکہ وہ خود امپورٹنٹ ہیں۔ کسی اور کی جنگ کو ہم پر مسلط کریں گے، کسی اور کی پالیسیز کو ہم پر مسلط کریں گے، اور وہ کردار نبھائیں گے اعلی کار ہونے کا جو وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب ان حالات کے اندر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت، پاکستان کی سپہ سالار کا انتخاب کرنا ہے، تو کیا ایسے لوگ پاکستان کے سپہ سالار کا انتخاب کرنے کی کیپیسٹی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے۔ اب اس کے اندر آج کا جو جلسہ، یعنی جو کل جلسہ ہوا خان صاحب کا، میں اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور عمران خان نے کیا کہا اور انہوں نے اس پروپیگنڈے کا کس طرح جواب دیا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت کو ہم پر مسلط کیا گیا، اور مریم نواز کے ٹولے کی درجنوں ویڈیوز دکھا کر عدلیہ اور طاقتور حلقوں کو نئے امتحان میں دھکیل دیا۔ یعنی خان صاحب نے جو وہاں پہ ویڈیوز دکھائی، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ایک بیان کے ریئیکشن میں خان صاحب نے ویڈیوز چلا دی۔ ان ویڈیوز میں کیا تھا؟ وہ تمام بیانات تھے جو یہ لوگ امپورٹڈ ٹولہ جو ہے پاکستان کی فوج کے بارے میں یہ کہتا رہا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ 2 روز میں آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق بیان پر جس طرح کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا، اس کے لیے جو پوری قوم تھی وہ جواب کی منتظر تھی، اور امپورٹڈ حکومت کو مسلط کرنے والوں کو سازش کو بھی بے نقاب کیا۔ کپتان نے جو باتیں، جو لفظ استعمال کیے ہیں، میں آپ کے سامنے منوئن جو رکھ دیتا ہوں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن میں ان تمام طاقتوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ اپنے کارکنوں کو تیار رہنے کا بھی انہوں نے کہا، اور پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو سوال اٹھایا جا رہا تھا نا کہ اب خان جو ہے وہ اسلام آباد کا رخ نہیں کرے گا، اور رانا ثناء اللہ نے ایک ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کے یہ بھی کہا کہ اگر ہمت ہے تو آ کر دکھاؤ، حکومت پنجاب میں بھی تمہارے پاس ہے، وہاں بھی ہے، اور اسٹیٹ پاور نہیں، کیونکہ آج یہ اسپیسیفک سوال کیا گیا ہے خان صاحب کی اسٹیٹ پاور کے اوپر، اور انہیں خطرہ ہے کہ اگر یہ لوگ جنہوں نے اسلام آباد کا رخ کر لیا تو پھر کیا ہوگا۔ یعنی حقیقی آزادی کی جنگ جیتنی ہے تو اسلام آباد کا تو رخ آپ کو کرنا پڑے گا، یعنی اس حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے۔ اور انہوں نے یہ بات کہی، ان ڈیٹیل کہی، کہ حقیقی آزادی اسی وقت پوری ہوگی، یعنی ہم یہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں جب اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ مارچ کیا جائے گا۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا
اور ان کے جو بیانات ہیں یہ بڑے ٹائملی اور اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کیونکہ یہ جواب آنا اس لیے بھی ضروری تھا، چونکہ اگر یہ جواب نہ آتا تو پھر اسے مزید ایک غلط رنگ دے کر پاکستان کی قوم کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جاتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام سیاستدانوں کے لیے آپ کے پاس شہباز شریف کے پاس ایسی کیا قابلیت ہے کہ وہ ملک کا آرمی چیف جو ہے وہ منتخب کر سکے۔ یہ پی ڈی ایم والے اب خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو فوج سے لڑانا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ ہمیں عدلیہ سے لڑانے کی کوشش کر چکے۔ ان کا پروپیگنڈا سیل میرے مثبت بیانات کو مولڈ کر کے منفی انداز میں پاکستان کی قوم کے سامنے جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ فوج کے بارے میں میرے بیان پر بڑے بڑے پروپیگنڈے چل رہے ہیں۔ جب ہم غلامی کی زنجیریں توڑیں گے تو ایسے پروپیگنڈے کو کسی صورت بھی قبول جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا ایک مفرور چور کو پاکستان کا آرمی چیف منتخب کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اچھا، اس کی کچھ ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب نے لندن آنا تھا اور ان کا لندن آنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے بھائی سے obviously ایک تو ان کی واپسی کے حوالے سے راہ ہموار کر سکے، اور آپ کو اس ملاقات پر اس لیے بھی زور دینا ہوگا کہ ایک آرمی چیف جا رہا ہے اور دوسرے آرمی چیف نے آنا ہے۔ نواز شریف صاحب کی واپسی رک گئی۔ اب ہم پوری قوم جو ہے اس نتیجے پہ تو پہنچ چکے ہیں، یعنی اس میں اب کوئی شک تو نہیں ہے نا کہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر جو ہے وہ ایک ڈیل کے نتیجے میں گئے، اور ان کی بیٹی جنہیں سرکاری پروٹوکول جس کا ذکر خان صاحب نے بھی کیا جو دیا جاتا ہے، اس کی بنیادی وجہ اوبویسلی ایک ڈیل تھی۔ کسی نے مجھ سے اس دن یہ سوال کیا کہ مریم نواز کے پاس ایسی کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ وہ ابھی بھی باہر ہیں اور خان کے اوپر جو ہے وہ مقدمے پہ مقدمے بنائے جا رہے ہیں، اور ان کا کیس کیوں آگے نہیں چلتا؟ دیکھیں ویورز، یہ ہے پاکستان۔ یہاں پر جب کچھ طاقتیں فیصلہ کر لیں گی کہ ہم نے یہ کیس چلانا ہے تو کیس چلے گا، جب یہ کہا جائے گا کیس نہیں چلنا تو نہیں چلے گا۔ آپ نے شاید وہ خان صاحب کی وہ بات آپ کو یاد ہو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شفقت کا ہاتھ تھا، اور اس شفقت کے ہاتھ کی وجہ سے یہ تمام قوتیں، یہ تمام لوگ جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب شہباز شریف لندن آئیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے نون لیگ والے یہ پوچھیں گے شین لیگ سے کہ بھائی ہماری واپسی کا کیا کیا تم لوگوں نے، اور پھر اس کے اوپر بہت سارے تحفظات بھی نواز شریف صاحب کو تھے، گورننس پہ بھی اور ہماری واپسی کے حوالے سے بھی اور مریم کے باہر آنے کے حوالے سے بھی، تو یہ سوالات تو ہوں گے۔ تو اس بنیاد کے اوپر پھر اس پوزیشن کو اور اس فیصلے کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب کا یہ فیصلہ ہے، کیا شہباز شریف کا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ملک کا اگلا سپہ سالار کون ہوگا، اور پھر کون سے ایسے لوگ ہیں جو کسی کو آرمی چیف بنانا چاہتے ہیں؟ یہ بہت ہی سنجیدہ ایک جو ہے وہ بحث اور ایک نقطہ ہے جس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے شہباز شریف لندن آنا چاہتے تھے، بھائی سے مشاورت کرنا چاہتے تھے دو پہلوؤں کے اوپر۔ نمبر 1 اگلا آرمی چیف کون ہوگا، اور نمبر 2 کہ ہماری واپسی کا تم لوگوں نے کیا کیا۔ اور پھر یہ بھی نقطہ بالکل کسی حد تک جائز ہے کہ یہ بھی سوال ہو سکتا تھا کہ عمران خان کے اوپر ابھی تک کوئی کیس کیوں نہیں کیا گیا۔ اچھا، اب یہ بھی خان صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، ڈان لیکس کا ذکر کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاک فوج کو دہشت گردوں کا سرپرست ثابت کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے ڈان لیکس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں، جنہوں نے میمو گیٹ میں پاک فوج کے خلاف بیرون ملک سے مدد طلب کی، نریندر مودی سے پاکستانی مفاد کے خلاف خفیہ ملاقاتیں کی، کیا ہم انہیں آرمی چیف منتخب کرنے کا اختیار دے سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ باہر سے مسلط کیے گئے ہیں، انہیں آرمی چیف منتخب کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے کہنے سے یہ کہتے ہیں کہ میں فوج کے خلاف ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مریم اورنگزیب، خرم دستگیر، جاوید لطیف، خواجہ آصف، رانا ثناءاللہ، ان تمام کے بیانات کو دیکھیں۔ اچھا، انہوں نے سب سے جو انٹرسٹنگ کام کیا اپنے خطاب کے اندر کہ آپ نے ان تمام لوگوں کی ویڈیوز چلا دی۔ اب اچھی سے اچھی تقریر بھی لکھی ہو نا دوستو، اس کا وہ اثر نہیں ہوتا، یعنی آپ کے جوش خطابت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن خان صاحب نے ان کی زبانی ان کی کہانی سنائی کہ یہ کیا پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں، اور میں تو خیر میں نے وہ تقریر اس دن نہیں سنی تھی جس میں خان صاحب نے ایک کلپ چلایا اور اس کلپ کے اندر ایک بات کہی مریم نواز کے حوالے سے، اور وہ یہ کہتی ہیں منیب فاروق کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ منیب، ہمارے یہ جو حسن اور حسین ہے نا، ان کے دادا پاکستان کے امیر ترین شخصیات میں سے ایک تھی، یعنی پاکستان کا سب سے جو امیر ترین شخص تھا وہ ان کا دادا تھا۔ یہ تمام دولت ان سے انہیرٹ کی گئی ہے، یعنی نواز شریف نے نہیں دی، انہیرٹ کی۔ پھر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ اگر یہ پیسہ ان کے دادا سے آیا، جن کا بیٹا جو ہے یعنی محمد شریف صاحب کا بیٹا شہباز شریف کہتا ہے کہ میرا والد پاکستان کا ایک غریب کسان
اور ایسے گھرانے سے تعلق تھا. تو اب آپ کس کی بات جو ہے وہ تسلیم کریں گے؟ یہ بڑے بڑے الارمنگ قسم کے فیکٹس ہیں جو قوم کے سامنے رکھے جا رہے ہیں. اور خان صاحب کا یہ جو طریقہ ہے نا کہ شارٹ چلا دو، یعنی اس وقت قوم کے سامنے ایسا ٹیلی ویژن پروگرامز میں ہوتا تھا کہ ماضی کے کیا بیانات تھے، آج کیا کہا گیا، ایک کنفرنٹیشن پیدا کی جاتی ہے، کنفلکٹ پیدا کیا جاتا ہے کہ آپ کے موجودہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں آپ کے ماضی کے اسٹیٹمنٹ سے نہیں ملتے. تو خان صاحب آج کل یہ جو کام کر رہے ہیں اس سے قوم کو سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہوگی. ویورز، ایک پروٹوکول کی بات بھی بڑی امپورٹنٹ تھی. مریم نواز کو پروٹوکول جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. کس حیثیت سے دیا جا رہا ہے؟ اوبیسلی ڈیل زندہ باد، جن لوگوں سے ڈیل کی گئی، اور اب بھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ڈیل کے ہی نتیجے میں اب معاملات آگے بڑھیں گے. اور اسی کا راستہ روکنے کے لیے خان صاحب نے یہ نعرہ لگایا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی صورت بھی پاکستان کے اندر یہ لوگ جو ہیں آرمی چیف کو نہیں لگا سکیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ یہ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ جو ہے وہ کنٹروورشل ہو جائے گا. اور یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں، نون لیگ کے اندر سے یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ عمران خان اسے کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ الیکشن کروائیں اور پھر اس کے بعد قانون اور آئین میں اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ مزید کچھ اس کو ڈیلے کیا جا سکتا ہے، اور الیکشن کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے. قوم ایک مینڈیٹ دے، اسٹرانگ مینڈیٹ. چونکہ دیکھیں جمہوریت کے اندر جب عوام اپنے حکومت کو الیکٹ کرتی ہے نا تو پھر اسے طاقت دے دیتی ہے. یعنی ہمارے فیصلے، عوام کے فیصلے وہ حکومت کرے گی، وہ شخص کرے گا، تو پھر ایک مینڈیٹ، اسٹرانگ مینڈیٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے. جس حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوگا نا، سوائے اس کے کہ وہ امریکہ نواز ہے اور امریکہ کی چہیتی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے نا. تو آپ کس طرح ملک کی سلامتی، سالمیت کے فیصلے ان لوگوں کے ہاتھ میں رکھ دیں؟ یہ وہ نقطہ ہے جس کے اوپر خان صاحب نے یہ باتیں کہی. اور بات اس لیے بھی یہ اس کو پوری قوم کو اس کو ملٹیپلائی کرنا چاہیے، لوگوں تک یہ پہنچانی چاہیے بات، چونکہ اگر آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہوگی نا عوام کی تو وہ فیصلے مقبول فیصلے نہیں کنسیڈر ہوں گے. پاپولر ڈیسیژنز کے لیے آپ کو پاپولر جو سپورٹ ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس وقت ہمیں اس حکومت کے پاس نظر نہیں آتی. اس پورے سچویشن کے اندر جو فواد چودھری صاحب نے جو ایک بات کہی، اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خان صاحب کی تقریر کو پورے ملک میں روک دیا گیا. یہ خوف کی علامت بن گئے ہیں خان صاحب. عمران خان کی تقریر، عمران خان کے الفاظ بہت سارے ٹیلی ویژن چینلز تو دکھاتے نہیں ہیں. مجھے نہیں نظر آتا کہ پوری کی پوری لائیو تقریر جو دکھائی گئی ہو. اور ایک لابی اب نا عمران خان کے خلاف کام کر رہی ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ کیا عمران خان کو ٹیلی ویژن چینلز کی ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت. ایک تقریر دکھانے سے کون سی قیامت آ جائے گی؟ یہ ایک ٹویٹ کی گئی ہے، ایک بیان بھی سامنے آیا فواد چودھری صاحب کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس حکومت کی اوقات ہے کہ یہ باہر بیٹھ کر ہرگز نہیں دکھا سکتے اور عمران خان کو، اور پھر ان کی اوقات یہ بھی ہے کہ یہ باہر بیٹھ کر ایک برگر بھی نہیں کھا سکتے. فواد چودھری نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ہمسائے میں آئی ٹی کا انقلاب آ رہا ہے. ہم آپ پاکستان کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ عدالتوں میں ہمارے خلاف سیاسی کیسز چل رہے ہیں، جبکہ ان کے عدالتوں میں کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں. پاکستان میں ادارے قانون کے مطابق نہیں چل رہے، ہمارے یہاں ادارے شخصیات پر چل رہے ہیں. شخصیات فیصلہ کرتی ہیں قانون کیا ہے. فوج کو، عدالت اور فوج کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر مشترکہ جوڈیشری ریفارم سے بات کریں. نواز شریف پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہیں، جن کے پاس 84 ممبرز ہیں وہ وزیر اعظم بن کر بیٹھا ہوا ہے، جن کے پاس 155 ممبرز ہیں وہ بیٹھ کر اپوزیشن کر رہا ہے. ملک کے اندر مہنگائی کا خاتمہ، عوام اور اداروں میں کوئی تفریق نہ ہو. اچھا اس میں اب کچھ باتیں جو خان صاحب نے، جو فواد چودھری صاحب نے کہی ہیں وہ بڑی غور طلب ہیں. ایک تو 84 ممبر والا ملک کے اندر وزیر اعظم بن گیا، اور اس کی ساری جو پیچھے جو ریموٹ کنٹرول ہے نا وہ لندن میں ہے، اور لندن سے بیٹھ کے تمام فیصلے ہوتے ہیں. پھر دوسری جو امپورٹنٹ انہوں نے بات کہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر سیاسی کیسز بنائے گئے. ان تمام جو لٹیروں کے اوپر جو کیسز ہیں وہ کرپشن کے کیسز ہیں، سیاسی کیسز نہیں بنائے گئے جن کو کسی نے روک دیا ہے. شفقت کا ہاتھ یاد رکھیے گا. تو اس شفقت کے ہاتھ کو روکنا ہوگا، چونکہ یہ شفقت کا ہاتھ جو ہے پاکستان کی عوام کے گریبانوں تک پہنچ چکا ہے، اور ہماری جو سلامتی ہے، جو خود مختاری ہے، اسے کمپرومائز کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. اچھا، اب اس پورے پروسیس کے اندر ایک دوسرا بیان بڑا ہی امپورٹنٹ آیا ہے
امپورٹنٹ تو نہیں میں کہوں گا، لیکن یہ اس لیے اس پر بات کرنا ضروری ہے کہ یہ ایک ریلی نکالی گئی یوم دفاع کی جویل لطیف صاحب کی طرف سے۔ جویل لطیف صاحب وہی ہیں جو کہتے تھے کہ مریم کو کچھ ہوا تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ پاکستان کھپے۔ اچھا، اب ایک بیان آئی ایس پی آر کے حوالے سے فواد چوہدری صاحب کا بھی آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس پی آر نے اوور ریئیکٹ کیا، عمران خان نے جرنیلوں کا نام نہیں لیا، کیا موجودہ حکومت میں اہم تعیناتی کی اہلیت ہے؟ انہوں نے الزام لگایا کہ شہباز شریف نواز شریف سے اگلے آرمی چیف کی اپروول لینے جا رہے ہیں، اور پھر اس میں عمران اسماعیل کا بھی بیان آیا، اور پھر مزید جو کنٹینیوٹی تھی وہ موجود ہے۔ ویورز یاد رکھیں کہ اس ملک کے اندر اس وقت تک استحکام نہیں آئے گا جب تک ہم سیاسی استحکام کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہم ایک مشکل سے نکلتے ہیں، دوسری مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے ایک سچویشن ہے کہ سیلاب آیا ہوا ہے۔ ان پچھلے 4.5 ماہ کے اندر اس حکومت نے پاکستان کی عوام کو کیا دیا؟ ماں سوائے صرف لینے کے۔ کیسز ختم کروائے گئے، آئین اور قانون کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، قوانین ختم کیے جا رہے ہیں، یہی صرف حقیقت ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر پاکستان میں صرف ایک سٹرونگ مینڈیٹ، حکومت اور الیکشن کی ضرورت ہے جو ہمیں تمام بحرانوں سے نکال دے گی۔ یہ آرمی چیف کی تعیناتی اور یہ تمام معاملات جو ہیں نومبر تک یہ تھم جائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ بدل جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، اور یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں کہ پاکستان میں نومبر کے بعد اور اس سے پہلے اگر آرمی چیف کسی کی مرضی کا آیا تو پھر کوشش یہ ہوگی کہ فیصلے اپنے حق میں کروائے جائیں، اور پھر فیصلے جو ہیں انہیں مولڈ کیا جا سکے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں۔ ماضی میں محمد زبیر صاحب نے جا کر ملاقات کی، اور پھر اس کا بیان بھی سامنے آیا۔ پھر نون لیگ نے لندن سے اور پھر پاکستان سے بھی انہیں اسٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑی کہ دن کی روشنی میں، اور مین قیادت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری مرضی کے بغیر آپ نے جا کر نہیں ملنا، کیونکہ محمد زبیر صاحب یہ کوشش کرتے رہے تھے کہ وہ کسی کی بات کر سکیں۔ تو آج بھی گیم وہیں کی وہیں کھڑی ہے، اور یہ جو گیم آف تھرونز جس کا حوالہ جو چیف جسٹس اطہر منیلا صاحب نے دیا تھا نا، تو اصل میں گیم آف تھرونز عمران خان نہیں کھیل رہے، یہ گیم آف تھرونز نواز شریف، آصف علی زرداری اور ان کے مروسی جو شہزادے شہزادی ہیں نا، یہ وہ کھیل رہے ہیں۔ اور آج بھی گیم وہیں پہ رکی ہوئی ہے کہ کس طرح نواز شریف صاحب کو اندر لایا جائے اور مزید حکومت کو بچایا جا سکے، اور آئندہ الیکشن کے اندر کس طرح عمران خان کو دور رکھا جائے۔ مجھے تو 4.5 ماہ میں کوئی ترقی نظر نہیں آ رہی، اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو ضرور اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیے گا، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو جو ہوگی وہ انشاءاللہ ہم ابراہیم راجہ صاحب کے ساتھ کریں گے۔ اور میں آئی کین انڈرسٹینڈ کہ 30 منٹس کا پروگرام ہونا تو اس میں مونولوگ جو ہے آپ اکیلے بول رہے ہوں تو وہ شاید اتنی جستجو اور اتنا جو ہے وہ ایک کنٹینیوٹی نہیں رہتی، لیکن جو گفتگو ہے، جو بات سے بات نکالنا اور پھر سوالات کا جواب، اور پھر ایک جو تحریک اور ایک آرگومنٹ جو پیدا ہوتا ہے، وہ یقیناً راجہ صاحب جب ہوں اس پروگرام میں تو وہ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل ہماری کوشش ہوگی، میں انہیں برسل سے لائیو لوں گا، اور آپ کے سامنے جو سوالات ہیں ان کا جواب بھی رکھیں گے، کیونکہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کے بہت سارے جو ہم نے نمبر دیا ہوا اس پہ سوالات اور کمنٹس آتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا رپلائی کروں، لیکن وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہیومنلی وہ پاسبل نہیں ہے کہ ان کا جواب جو ہے وہ دیا جا سکے، لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وہ سوالات بھی جو ہیں وہ شامل کیے جا سکیں۔ ویورز، یہ آج کا مونولوگ تھا دو ٹوک سے۔ اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ابراہیم راجہ صاحب کے ساتھ ہماری آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔